بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جب انسانی دنیا پر ہم تحقیقی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے انسان یہاں دکھتے ہیں۔ انسانوں کے ایک قسم وہ ہے کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان کا خالق کوئی ایسی ہستی ہے، کسی کا ایسا اقتدار ہے کہ جو انسانوں اور تمام ہی کائنات کے لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان یوں ہی وجود میں آ گیا ہے، اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو پالنے اور پوسنے کی جو تمام تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اتفاقی معاملہ ہے کہ جس کو دنیا نے دیکھا ہے۔ وہ انسان اور انسانوں کا وہ گروہ، انسانوں کا وہ طائفہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو کسی ہستی نے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے والے کے تعلق سے سب سے پہلے یہ کہ اس کے وجود کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی کا کوئی نہ ساجھا ہے اور نہ کسی کی اس میں کوئی شرکت ہے۔ وہ تنہا اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، جس طریقے سے کہ اس عظیم آسمان کے لیے اس نے بنایا ہے، چاند سورج بنائے، ستارے سیارے بنائے اس نے، اور ان کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا۔ اس نظام کے تحت جب یہ ستارے اور سیارے اور چاند، یہ سورج اور کائنات کی دوسری وہ مخلوق، جب وہ اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں تو وہاں کوئی فساد، کوئی بگاڑ، کوئی ایسی ویسی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہے، اور اس ہستی کو چاہے وہ کسی نام سے پکارے لیکن بہرحال اس کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا اقتدار نہیں ہے، کسی کے پیدا کرنے سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ایک معمول کے مطابق یہ پیدا ہونے اور مرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو دنیا میں نافذ اور جاری ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ طے کیا ہے، جن کا یہ عقیدہ، جن کی یہ فکر، جن کا یہ خیال ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو وہ ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر سانس میں اپنے پیدا کرنے والے سے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کام کو کیسے ہم کریں اور کیسے اس انداز سے زندگی ہم گزاریں۔ وہ کھانے پینے کے سلسلے میں، وہ رہنے سہنے کے سلسلے میں، وہ دوستی اور دشمنی کے سلسلے میں، وہ انفرادی اور اجتماعی معاملات کے سلسلے میں پیدا کرنے والے کے جانب سے جو رہنمائی اور احکامات دیے جاتے ہیں اس کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے پیدا کرنے والے کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی فکر، ان کا خیال اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو پھر کسی کے نظام کا، کسی کے قوانین کے پابندی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ جو لوگ خدا پرست ہیں وہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو لوگ خدا کے منکر ہیں گویا کہ خدا کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہیں سے دو راستے نکل جاتے ہیں اور دو راستے متعین ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ جب یہ تسلیم کریں گے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے
تو وہ اس کی زندگی میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوگی۔ انسان اپنے اگلے لمحے کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اگلے لمحہ اس کے بارے میں کیا کچھ ہونے والا ہے، زندہ رہے گا، بیمار ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی یا کیا ہوگا، وہ نہیں جانتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے قانون بنانے کے لیے بیٹھ گیا ہے، جس کو اگلے لمحہ اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اگر قانون سازی کرے تو اس قانون میں سکم ہوگا۔ قانون بنانے کا حق تو اس کو ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جس کا علم لامحدود ہے، جس کی واقفیت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جب اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق کے لیے ضابطہ بناتا ہے، اس میں کوئی ترمیم کبھی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یقینی طور پر یہ صدیوں نہیں، لاکھوں سال سے یہی نظام چل رہا ہے، کبھی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کے لیے جو قانون بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یقینی طور پر اس میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ بلا تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطہ اور قانون قاعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجربات کے بعد اس میں کوئی اضافہ اور کمی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، اس وقت ہم ایسے ماہ سیام سے گزر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہونے والے انعامات کے سلسلے میں اس نے بتایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے انسانوں پر اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں نازل کری ہیں، چاہے وہ ہمارا بندہ ہو یا نہ ہو۔ ہم اس کو روٹی دیتے ہیں، اس کو زندگی دیتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں اور اس کو تمام نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جو خدا پرست ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو خدا کی پرستش نہیں کرتا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا، وہ بھی اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر وہ بھی زندگی گزارتا ہے۔ حضرات، یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی ہے کہ جب یہ بات ہے تو پھر اس ماہ سیام میں عام طور پر یہ ذہن بنتا ہے اور عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک فطری یعنی جو مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، صالحیت طبیعت کے اندر ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ نجات حاصل کرنے کے لیے کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جہاں جسمانی اعتبار سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تلاوت ہے، کوئی تہجد ہے، کوئی تراویح ہے، کوئی نماز کا اہتمام ہے، اور اس طریقے سے دوسرے ان نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہیں اس بات کے لیے کہ ماہ سیام میں وہ زیادہ زیادہ غریبوں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور غریبوں کو اپنے پیسے سے مدد پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ قرآن کی بالکل ابتدا ہی میں یہ بات بتائی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب تم کو دی جا رہی ہے، تم نے مان لیا۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کتاب کے اوپر جنت دوزخ کو دیکھے بغیر اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ اس کتاب میں تذکرہ ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر قیامت کا تصور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تمام چیزیں پیش کر دی تو اس کے نتیجے میں انسان نے یؤمنون کے ساتھ ہی جیسے اس نے ایمان کا اقرار کیا، اس کے چند گھنٹے کے بعد اسے اقامت صلاۃ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی جو بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تم کو ہم نے جو دولت دی ہے وہ میرے بتائے ہوئے مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا جوئی کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرو۔ تو اس ماہ سیام میں جب
جب ہم نے یہ کام کیا ہے تو خدا سے پوچھ کر کے خدا کی رضا کے لیے، یعنی خدا ہے جبھی تو اس کو خوش کرنے کی بات کری جائے گی، اگر خدا کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو اس کی خوشی اور ناخوشی کا کے حصول کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔